حضور اقدس ان لوگوں نے یقین کریں بولنے کا موقع نہیں دینا، آپ کو بیچ میں کودنا پڑے گا، ہاتھ اٹھائیں۔ جب ہم انہی کی بات کریں گے تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ فرمائیے، پہلی بات تو یہ دیکھیے ہمارے قائد اور ڈرائیور اور لیڈر تو آپ ہیں نا، جیسے جیسے بلوائیں گے ویسے چلیں گے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے، وہ جب ہمارے ہاں کہہ رہے ہیں تو وہ کوئی ضعیف روایت کی بات نہیں کر رہے، جب وہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے تو وہ بھی ضعیف کی بات نہیں کر رہے۔ وہ دونوں لوگ جو ہیں اپنی اپنی روایتوں کے اندر جب پھنس جائیں تو ایک امتی جو ہے وہ پھر کیا کردار ادا کرے گا؟ آپ نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ جو ہے انہوں نے یہ کیا۔ اب یہاں پہ سنت رسول نہیں بنتی جہیز دینا۔ میں جمعوری کرتا ہوں، آپ ٹھہریے، مجھے اجازت دیجیے۔ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے جب 500 دینار مہر، 500 درہم مہر دی، ٹھیک ہے، اس مہر کو ریسیو کر لیا حضور اکرم نے، اسی سے تحفے تحائف خریدے، گھر کی ضروریات کو خریدا، ورنہ بیٹی کو دے سکتے تھے، بیٹی رکھ لے یہ تیرا حصہ ہے، خریدا، خوشبو خریدی اور پھر بیٹی کو تحفے میں ٹھیک ہے نا۔ اب آپ آگے بات کو بتائیے تاکہ بات یہ میرا سوال پتہ کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی شے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ ہو تو ہم اس کو باقاعدگی سے بدعت کہہ دیتے ہیں، لیکن جب معاملہ لینے دینے کا آتا ہے تو وہاں پہ بدعت نہیں کہتے، ہم اسراف کہہ دیتے ہیں۔ یہ مارننگ شوز بدعت تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے ابتدائی جملے میں عرض کیا تھا کہ اصل کائنات حضور کی ذات ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، مفتی صاحب کا یہ موقف ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کو تحفے دے تو منع نہیں ہے، تو تحفہ دینا تو اسلام میں منع نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، بات چل رہی ہے جہیز کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ذاتی اعتبار سے۔ اب معاملہ ہے کہ مفتی صاحبان یہ بات کہیں گے کہ ایک رسم کو جب آپ باقاعدگی سے کسی کے ساتھ منسوب کر دیں گے نا تو وہ معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ وہ صرف تحائف والی بات نہیں کہ تحفہ دیا ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ جہیز والا ہوگا۔ جہیز صرف تحفہ نہیں ہے، ایک باپ کی کمر بھی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اصل کائنات ہیں، ہم نے حضور کی ذات کو دیکھنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ذاتی اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام کل کائنات کے مالک ہیں۔ حضور نے اپنے پاس سے کچھ عطا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت مولا کائنات کی جو زرہ آئی، اس سے جو رقم آئی، آقا کریم علیہ السلام نے اسی رقم سے گھریلو جو سامان تھا، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، تمام حدیثوں کی کتابوں کو چھوڑ دو، جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں نا، یقین کریں ان میں بھی یہ روایت ایسے ہی موجود ہے، چاہے وہ گوروں نے لکھی ہیں، چاہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ اب مفتی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جی اگر باپ دینا چاہے تو دے، لیکن جب باپ دے گا تو معاشرے کے اندر جو پس لوگ ہیں وہ ان کی برابری کے لیے آئیں گے، پھر آپ زکوٰۃ لیں گے، پھر آپ سود لیں گے، پھر معاشرے کے اندر آپ دروازہ جنت کا نہ کھولیں۔ ہاں، تو آپ وہ دروازہ ہی بند کر دیں۔ حضور کی ذات کو دیکھیں، حضور اصل کائنات ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اور شہزادی ہیں، حضور نے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا گیا۔ اچھی بات ہے۔ تو یہ تمام، حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا مالدار صحابی کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے حضور کی ذات کو دیکھا، تو یہ دروازہ بند ہونا چاہیے۔ بھائی سیدہ خدیجہ کے پاس مال تھا اور زیادہ تھا اور وہ دے سکتی تھی، لیکن کیا انہوں نے کسی چیز کو جہیز کا؟ انہوں نے دین کی خاطر دیا مال، جہیز کی خاطر نہیں مال دیا۔ سارا مال لے کر آگئے۔ بلال بھائی، صحابہ کی کامیابی یہ ہے کہ صحابہ نے حضور کی ذات کو پکڑا۔ بہترین حضور اقدس، یہ جو جہیز ہے، چلیں میں نے تو اپنے سکول کے زمانے میں اس کو یہ ٹائٹل پڑھا ہوا ہے، میں خدا کی قسم اس کو طنز نہیں کہہ رہا، وہ چیپٹر تھا جہیز ایک لعنت ہے، اور وہ اچھے خاصے، میں نام نہیں اب لیتا، وہ بڑے مشہور زمانے کے مفتی صاحب ہیں جن کا وہ لکھا ہوا چیپٹر تھا، ہمیں آپ نے پڑھا دیا۔ اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں زبیر بھائی بھی ملنے ہیں زندگی میں جا کے، کہ اس کا یہ برعکس بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اب وہ جو لوگ میری عمر کے پہنچ گئے جن کو کہ آپ نے لعنت کہہ کے پڑھوایا تھا، ان کا کیا قصور ہے؟ بلال بھائی، بات قوالی سے شروع کروں گا۔ جی، وہ جو قوالی تھی، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے، 90 میں میں نے سنی تھی اور دیوانہ ہو گیا تھا، اور آتے ہی پاکستان کے باہر سنی تھی اور میں نے کیسٹ لی تھی۔ کیوں؟ اب میں اس پہ آتا ہوں، اس لیے کہ اس میں کہیں فرقہ نہیں ہے کہ نماز کس انداز سے پڑھ، وہ صرف نماز پڑھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اس کے الفاظ دیکھیں آپ۔ ہمارے یہاں کوئی بھی مسئلہ لے کے بیٹھے، سب سے معذرت کے ساتھ مسلک پہلے آئے گی، مسئلہ لے کے بیٹھے، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسے، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسے ہوگا۔ ہم بیٹھ کے، ہم تو نالائق لوگ ہیں نا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم کدھر جائیں گے؟ کیسز کیسے آتے ہیں؟ جی وہی میں بتا۔ اب آجیں ہم جہیز کے اوپر۔
بالکل اگر میرا بس چلے بلال بھائی میں اپنی بیٹیوں کو 1 روپیہ بھی جہیز نہ دوں. میرا بس چلے تو میں اپنے بیٹوں کے لیے 1 روپے کا بھی جہیز نہیں کر لوں میں, لیکن مجھے پتا ہے میرا بس نہیں چلے گا کیونکہ معاشرہ, کیونکہ دروازہ کھولا ہوا ہے نا حضرت نے. بالکل نہیں, ویسے بھی معاشرہ ہماری فیملی آج یہ اس کے خلاف بیان دے دیں. لیکن بلال بھائی جو حال ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ مفتی, مولانا, مولوی, دین, فرقہ, ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. وہ شخص جانتا ہے جس کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ کتنے بڑے آج ہم عذاب میں پھنس گئے صرف اس کو کہہ کے کہ نہیں اپنی حیثیت کے مطابق دے اپنی حیثیت کے مطابق دیں. بلال بھائی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں ہم یہاں آئے ہیں, چائے آپ نے پلائی ہے, پانی آپ پلا رہے ہیں, ابھی سحری کا ٹائم ہوگا آپ کھلائیں گے. ہم یہاں آئے نا, ہم ساتھ تو اپنے بیگ بنا کر کے نہیں لے کر کے آئے نا. تو یہ جدھر جا رہے ہیں یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے, اس مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. سسرال میں کیا رویہ ہوتا ہے پھر؟ سسرال میں اسی لیے خراب رویہ ہوتا ہے. اب جیسے ابھی کہا تھا کہ باپ اپنی حیثیت کے مطابق دے. اب مجھے چاہیے تھی فلاں گاڑی, وہ لے آئی چھوٹی گاڑی, تو میں تو اس کو ماروں گا پیٹوں گا کہ یہ مقدمہ آتا ہے. بڑی بالکل آتا ہے. ایک صوفے کی گدی پہ آپ تو چھوڑ فریج ٹی وی نہ دینے پہ لڑائی ہوتی ہے. صرف میں بہت آگے کی آپ باتیں کر رہے ہیں, میں صوفے کی گدی کے کلر پہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اس پہ اس عورت کا جینا حرام کر دیا گیا. کمال بات ہے کہ اگر ہم اس وقت یہ ٹائم کٹ آف کریں اور میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, ہمسایہ ملک میں چلے جائیں, کیونکہ میرا خیال ہے اس ملک کا نام لینا 40 دن کی نماز بیکار ہو جاتی ہے. بالکل حضور اقدس وہاں پہ امیر ترین آدمی جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے نا تو وہ 1000 لڑکی کی اور ساتھ شادی کراتا ہے. بالکل جہیز نہیں دیتا, وہ دے سکتا ہے, اس کی حیثیت پتہ چلے گی, پھر اس کی حیثیت وہ 1000 لڑکی کی شادی کراتا ہے ساتھ. بالکل ایسے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, تو وہ تو فتنہ نہیں ایجاد کر رہا نا, نہیں چلے وہ تو فتنے کو ریزالو کر رہا ہے. آپ اس سائڈ چلے گا, ہم اس سائڈ چلے جاتے ہیں. دبئی سعودیہ کی بات کر لیتے ہیں. دبئی سعودیہ کے اندر بلال بھائی وہ لڑکا پیسے دیتا ہے لڑکی کے باپ کو, اور وہ جا کر یہاں بھی کے پی میں ایسا ہے, لے کر کے دیتا ہے. تو ہم اس طریقے سے کر لیں, اگر اس کو شاپنگ میں ٹائم نہیں مل رہا تو بھائی لڑکی کے باپ کو پیسے دے دو, وہ شاپنگ کر کے آ جائے گا, بیٹی کو جو چاہیے, اور ہونا بھی یہی چاہیے. اصل تو لڑکی نے چیزیں استعمال کرنی ہے نا. اس پہ مجھے کوئی 2 مسالے دیں کہ بچی کے اوپر ہوتا کیا جب وہ سسرال جاتی ہے. اور سر جلا دی تک گئی ہے جہیز کی وجہ سے کہ یہ جہیز نہیں لائی ہے, جہیز کم لائی ہے, اس کو جلا تک کے دیا گیا ہے. ہم ان باتوں پہ نہیں جاتے, ہم حقیقتوں کو چھوڑ. میں آج بھی مفتی صاحب ایک کھڑے ہوئے تھے شام میں, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مفتی صاحب اگر ہم نے وہی دین کی کتاب سے فیصلہ کرنا ہے تو پھر مفتی سے تو نہیں پوچھنے کی ضرورت نا, دین کی کتاب اٹھائیں پڑھیں اور کام ہو جائے. مفتی کا تو کام ہے وقت حالات دیکھ کر معاشرے میں اگر مفتی کے فتوے سے فتنہ آ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں. میں بلال بھائی آپ کی باتوں پر اعتراض کرتا ہوں, سارم بھائی آپ کا احترام کرتے ہوئے باقاعدہ آفیشیل اعتراض ریکارڈ کراتا ہوں. مسالک کا احترام رکھیے اور اس طرح سے آپ فتووں کو غلط مت کہیے. پلیز, آپ فرما رہے ہیں فتووں سے اگر فتنہ آتا ہے, فتووں سے تو قتل کے بھی فتوے آئے. اس وقت آپ کا پروگرام کہاں تھا؟ اس وقت جب ہمیں قتل کیا جا رہا تھا فتووں سے, تب کیسے خاموش رہے آپ؟ سارم برنی صاحب اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں آئیے میری زہر اکیڈمی میں. 25 سال سے ہم نے 25,000 سے زیادہ بچوں کی شادیاں کروائی ہیں. اگر آپ نے لوگوں کے اور کام کیے تو ہم نے کام. آپ یہ مت کہیے مفتیوں کو اور مولویوں کو ان کو کیا پتا ہے. کیا اللہ کا فضل ہے, ہم اسی زمین, اسی مٹی, اسی کراچی سے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. آپ آئیے گا, میں آپ کو پوری انویٹیشن دیتا ہوں, 25 سال کا اپنا ریکارڈ دکھا دوں گا. یہ جملہ کہ مفتی مولویوں کو کیا پتا, آپ ہمارے پاس. میں آپ کو جواب نہیں دے رہا, لیکن اس بات کا جواب بلال بھائی آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر مفتی مولوی نظام میں کام ہو رہا ہوتا نا تو ویلفیئر کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا اعتراض ہی ہے کہ یہ مسجدوں کے اندر مفتی اپنے پاس ہی ویلفیئر بنائے. ہم کیوں آ رہے ہیں اس لیے بنائے ہوئے ہیں الحمدللہ, کیوں لوگ بھٹک رہے ہیں ہمارے پاس سمجھنے کی خاطر کر رہے ہیں بات, کسی کے اوپر انگلی نہیں ہے بالکل بھی. حضور اگر آپ, میں پروگرام کے ٹرینڈ سے تنگ آیا ہوا تھا اسی لیے میں نے چھوڑ دیا. ڈاکٹر عامر لیاقت کے بعد میں نے پروگرام میں جانا چھوڑا اس لیے کہ یہاں پر دین سکھانے کے بجائے دین پر کرٹیسزم آئے, ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. اسلام کی بات ہے, اس کی بات کیجئے. فتوہ آپ کو پسند نہیں تو ہم کو بلایا کیوں ہے؟ فتووں سے اگر فتنہ آتا ہے مت کیجئے. آپ کی بات بالکل بجائے, ایسا کیجئے کہ لوگوں کو اچھا میسج جائے. I'm sorry. آپ کی بات بالکل بجائے اور ہم آپ کی بات سے بالکل متفق ہیں. آپ اس پہ تو اپولوجیٹک کی بات ہی نہیں. حضور اقدس اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے, میں فتوے کا لفظ نہیں استعمال کرتا, اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور آپ نے صحیح نیت سے فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو اس میں 50-50% ہو جاتا ہے. 50% برائی ہو جاتی ہے, 50% اچھائی ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں, کل فیصلہ, آج فیصلہ آ رہا ہے نا, دیکھ لیجئے گا پورے پاکستان میں ہو جائے گا. کس چیز کا فیصلہ آ رہا ہے؟
چلے آگے بڑھے سیاسی فیصلہ ہے۔ وہ جو آپ فرما رہے اس ہیں پہ اچھا عدالت کا فیصلہ. جی جی وہ آپ فرما رہے ہیں 50% پازیٹیو ہو جاتا ہے 50% نیگیٹو. اچھا اچھا. لیکن یہاں پر میں عرض کروں, آئی ایم سوری میری تھوڑی آواز تلخ ہو گئی, میں تھوڑا اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم اپنے ایک مسلک سے آئے, ایک مکتب سے آئے, آپ لاکھ کہیں یہ سب غلط ہے, یہ سب غلط ہے, یہ حقائق ہیں. ہم غلط نہیں کہہ رہے. نہیں دیکھیں جملے آئے, جملے آئے, آپ نے کنٹرول نہیں کیے, جملے آئے, ٹھیک ہے. جو جملے ہیں یہ صرف سوال کی نظر میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آ جائے وہاں کوئی مسلک نہیں رہتا, کیونکہ حضور اصل کائنات ہیں. حضور کی بات پر ہر بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا, جو نہیں مانے گا حضور کی بات وہ مسلمان. حضور نے تو غدیر میں اعلان کر دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, وہاں کیسے سرنڈر ہوئے؟ نہیں, من کنت مولا فعلی مولا والا جو آپ موضوع لے کر آئیں گے اس پر ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. مولا کائنات جو ہے مولا ہے, اس پر کون منع کر رہا ہے کہ علی مولا نہیں ہے؟ علی مولا ہے, علی امام ہے.